بہرحال جب اس بڑے لیول کی تبدیلی جس ریلیجن نے لائی ہو تو اس کے دشمن بھی اسی بڑے لیول پہ ہوں گے. انہی دشمنوں نے پھر جھوٹی اور جعلی روایات گھڑنی شروع کر دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو ملائن کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ملائن ہوتی ہے, ان کو بدنام کیا جاتا ہے, تو ظاہر اسلام کی تو پوری کی پوری عمارت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ کھڑی ہے. اس قرآن کی بھی تو اتھینٹسٹی آپ کی زبان مبارک ہی ہے, پورے کا پورا ریلیجن آپ کی ذات کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے پھر اس قسم کے واقعات گھڑنے شروع کیے اور ان کو کتابوں میں داخل کرنے کی کوشش کی, پبلک کے اندر مشہور کر دیا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ملائن ہو جائے, آپ کا کریکٹر ملائن ہو جائے. وہ شخصیت جس نے آ کر حیا کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیجن میں ایسی ایپیکس کے اوپر تعلیمات دیں کہ بے حیائی کو, جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے والی بات, حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا معاملہ, لیکن اس قدر یہاں تک فرما دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دیور بھی موت ہے. اس لیول کے اوپر حیا کا جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہو, تو ظاہر ہے کہ جو لوگ بے حیائی کو دنیا میں پریویل کرنا چاہتے ہیں, شیطان اور اس کے ایجنٹ, قرآن حکیم میں آیا کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے. مسئلہ نمبر میرا 106 آپ دیکھ لیں, کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتیں, یہ اس کا ٹاپک ہے. اور مسئلہ نمبر 155 میرا سیکس کے اوپر, اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے مسئلہ نمبر 161A غض بصر, نظر کی حفاظت کے اعتبار سے, اور 161B جو ہے وہ عورتوں کے حجاب اور پردے کے اعتبار سے. اس میں نے کافی ڈیٹیل احادیث اور قرآن حکیم سے آیات پیش کی ہیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے پہ ایسے بہتان لگائے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر بدنام کیا جائے معاذ اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حیا سوز قسم کی کو واقعات انجیکٹ کر دیے جائیں. اور وہ پھر واقعات ظاہر ہے کہ وہ ہماری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی آ گئے. الحمدللہ احادیث کی کتابوں میں نہیں آئے, کیونکہ احادیث میں بہرحال جان پھٹک کی جاتی ہے صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے. تفسیر کی کتابوں کے اندر, تاریخ تبری کے اندر, تفسیر تبری کے اندر اس طرح کے واقعات آئے. اور پھر اس قسم کے واقعات تصوف کی کتابوں کے اندر بھی, خصوصاً کشف المحجوب کے حوالے سے میرے کہ یہ کلپس بھی ریکارڈڈ ہیں اور میں نے لیکچر بھی ریکارڈ کروایا, اس کتاب کے اندر بھی صحب اور سکر کی بحث میں اس طرح کے واقعات, سیدنا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹا سکینڈل گھڑا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کی ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑ گئی, تو آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسے جذبات پیدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے, اب دیکھیں نا کیسی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے, جی اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے, جو نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں. انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے, اور پھر جی وہ دل میں گھر کر گئی ان کی محبت نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ نے اپنے نبی کا ریگارڈ کیا. اب دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی نعوذ باللہ پروموٹ کرتا ہے, تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حارثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی, اللہ نے ڈال دی. حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زادہ, وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا, وہ یہ وجوہات تھی, تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی, تو انہوں نے طلاق دی, بعد میں شادی کر دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے, اور جو صحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہا رہی تھی نعوذ باللہ, تو انہوں نے اوریہ کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ. اس سے تصوف کے ہاں صحب ثابت کیا گیا کہ بھول چوک,
اور شکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے، وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں تھی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نعوذ باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے. حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحى، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں، پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے. بالوں نے وہ واقعات لیے اور اس میں انہوں نے جو ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے تصوف کے ہاں کیسی کیسی چیزیں پائی. ہمارے آپ لاہور شہر میں ایک مزار ہے مادو لال حسین، جی وہ کہتے ہیں مادو لال ایک لڑکا تھا ہندو، اور حسین جو ہے وہ ایک مسلمان بزرگ تھے، وہ اس لڑکے پر عاشق ہو گئے تھے، اور وہ عشق مشوقی انہوں نے وہ یعنی دو مردوں کی آپس میں چلائی ہے، ایک ہندو کی اور ایک مسلمان کی. اور کہتے ہیں وہ آج بھی وہ میلہ چراغاں ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ ان کے درمیان ایک عشق محبت کا رشتہ تھا، تو وہ ان کا نام جو ہے اکٹھا بن گیا، اور اس میں مادو لال کا نام پہلے بولا جاتا ہے اور حسین کا. اب اس قسم کے واقعات پھر اب ظاہر ہے کہ اس قسم، اور آج تک آپ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں خبریں آتی رہتی ہیں آئے دن. کبھی کوئی پیر جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، کبھی کوئی اس طرح کے معاملات. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے، ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی کوئی ایک تصوف کا ایسا رنگ ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے کوئی لڑکا لڑکی، کوئی مرد کسی مرد کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، یا کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ عشق مجازی یا عشق حقیقی، وہ کہتے ہیں عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی کی ضرورت ہے. اب یہ ساری کی ساری جو انہوں نے یہ جعلی چیزیں تھیں، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان واقعات کا سہارا لیا. اب جب انہوں نے ان واقعات کا سہارا لیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ آج تک ہمارے گلے میں فٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے. تو میں نے ان آیات کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، میں نے اسی لیے یہ پورے کا پورا واقعہ بیان کیا کہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے، احادیث خود حفاظت کرتی ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے. باقی جتنے انسان ہیں نا، ان کے بارے میں ایک تاریخ دان بیٹھ کے نا تو کہتا ہے فلاں بادشاہ یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا. ایک بندہ ہزاروں بندوں کے بارے میں ہسٹری لکھتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہ ہے کہ جن کے بارے میں ہزاروں لوگوں نے ایک بندے کی شخصیت کو روایت کیا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر. لیکن آپ کا کوئی ایک جانثار صحابی بھی ایسا نہیں جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہو اور وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی آپ کے دین کو چھوڑ گیا ہو. فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ انٹر ہوئے تھے وہ کئی ایک جو ہے مرتد بھی ہو گئے. میرا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن تک کلپ بھی مسئلہ نمبر 96 سے وہ تیار کروایا میں نے، وہ اپلوڈڈ ہو جائے گا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم سارے لوگوں کو صحابہ نہیں مانتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، بلکہ وہ صحابی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کچھ صحبت اختیار کی، اس کے بعد مرنے کے بعد مرتد نہیں ہوا. ورنہ کہ یہ صاحب تو حضرت ابوبکر کے خلاف منکرین زکات بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جا کے مل گئے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے لوگ جب میرے حوض کوثر پہ لائے جائیں گے میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، دین سے الٹے قدم پھر جائیں گے، پھر گئے تھے. تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ جو پکڑ کے مارے اہل حدیث لوگ بریلوی دیوبندیوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ تو اصل الفاظ اصحابی اصحابی کم از کم 10 روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں حوض کوثر کے کانٹیکسٹ میں. خیر یہ الگ سے انشاءاللہ کلپ ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. وہ کلپ تیار ہو گیا تقریباً 12-13 منٹ کا. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے، لیکن آپ کا کوئی ساتھی آپ سے الگ نہیں ہوا کہ جی ہم تو مفاد کی خاطر اس کے ساتھ اٹیچ تھے نعوذ باللہ، اور آپ وفات کے بعد ہم آپ کو حقیقت بتا دیتے ہیں یہ شخص یہ نہیں تھا. بلکہ حالت یہ ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ عروج نہیں آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی حفاظت کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اور کافر اس کا برا مان جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر یہ دین کا غلبہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے لیڈرز آئے تھے، غلبہ تو ہو ہی جانا تھا، لیکن آپ کے بعد ہوا ہے. اور اس حالت میں ہوا ہے جب ہزاروں لوگ جو فتح مکہ پر آپ پہ ایمان لے آئے تھے
آپ کی وفات کے بعد وہ دین کو چھوڑ گئے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین علیہم رضوان و علیہم السلام کو اس قدر استقامت دی کہ وہ پیشن کے ساتھ چلے اور پہلے عرب کے اندر غلبہ حاصل کیا، اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کو جنگ قادسیہ، جنگ یرموک کے اندر اکھاڑ کے رکھ دیا. تو یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ. تو اتنے کیمرے جس شخص کے اوپر فٹ ہوں اس کو تو یعنی اپنا کریکٹر اس کا تو بالکل کھلی کتاب ہوتا ہے. تو ایسا کوئی واقعہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر رپورٹ نہیں ہوا. یہ واقعات پبلک کے اندر، ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جعلی واقعات آ گئے، لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیے گئے. اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا، یہ تفسیر طبری کے اندر آیا. تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جعلی واقعہ ہے، اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جعلی کہا. لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ، جو ہے ہی بالکل جعلی تھا. تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں آلریڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. مسئلہ نمبر 71B آج سے 5 سال پہلے میرا ریکارڈڈ ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اور ریٹن میں بھی ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ میرا ریسرچ پیپر ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، جو لیکچر کے اینڈ پہ سب لوگوں کو مل جائے گا. اس میں میں نے یہ سارے واقعات نقل کیے ہیں اور قرآن و سنت سے ان کے اوپر محاسبہ کیا ہے. تو مسئلہ نمبر 71B بھی میرا دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مسئلہ نمبر 164A اور 164B، جس میں نے پریکٹیکلی یہ کتابیں جو ہیں HD کیمرے میں دکھا کے اور یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ لمحہ فکریہ ہے ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے لیے، اور لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کتابوں کو اس اعتبار سے پبلک میں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ شاید اصل ریلیجن ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن میں ایسے گستاخانہ عبارات موجود ہیں. اور میں نے ان ویڈیوز میں بھی بار بار کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے مصنفین کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا. ہمارا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں.